میرے بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گھوڑے کے بارے میں کچھ ایسی حیران کر دینے والی باتیں بتائیں گے جو اس سے پہلے شاید ہی آپ نے سنے ہوں گے۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے کے ماتھے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کیا بتاتے تھے، اور سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے اس پر سواری کی، اور جنت کے کن جنتی لوگوں کو گھوڑے دیے جائیں گے، اور گھوڑے کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح پیدا کیا، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سارے جانور دکھائے تو حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے ہی کیوں چنے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان گھوڑوں سے کیوں محبت کیا کرتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ میرے بھائیوں، گھوڑوں کو عربی میں الخیل کہتے ہیں۔ اس کے معنی ہے اکڑ کر چلنے والا، کیونکہ گھوڑے کی چال میں بھی اکڑنا پایا جاتا ہے، اس وجہ سے گھوڑے کو الخیل کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر گھوڑے کی قسم اس کی خوبیاں بتانے کے لیے کھائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانف کر دوڑتے ہیں، اور یہ جہاد کے گھوڑے ہیں جو دوڑتے دوڑتے ہانفنے لگتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اپنی انگلیاں اپنے گھوڑوں کے ماتھے پر پھیر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک بھلائی کو گھوڑوں کے ماتھے پر مضبوطی سے باندھ دیا ہے۔ اس حدیث شریف میں ماتھے کے اس پال کی طرح اشارہ ہے جو گھوڑے کے ماتھے پر لٹکتے رہتے ہیں، اور صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاتحہ پڑھنے کے بعد یہ کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ اکرام الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی نہیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو میرے صحابہ ہو، میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔ صحابہ اکرام الرضوان نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ ابھی تک دنیا میں نہیں آئے، ان کو آپ کیسے پہچان لیں گے کہ یہ میری امت ہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مان لو کسی شخص کے پاس گھوڑے ہیں اور ان پر کوئی سفید نشان ہے، اور وہ بہت سے گھوڑوں کی بھیڑ میں ملے جلے کھڑے ہیں، تو کیا وہ شخص اپنے گھوڑوں کو نہیں پہچان پائے گا؟ صحابہ اکرام الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور پہچان لے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس طرح آئیں گے کہ ان کے چہرے وضو اور سجدہ کے اثر سے چمکتے ہوں گے، اور میں ہوش کوثر پر ان کے سامنے رہوں گا۔ اور بے حق شریف کی روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت قیامت کے دن اس حالت میں آئے گی کہ ان کے اعضائے سجود، یعنی جسم کا وہ حصہ جو سجدے کے وقت زمین سے ٹچ ہوتے ہیں، وہ سفید ہوں گے، اور اعضائے وضو یعنی وضو میں شریر کا جو حصہ دھلا جاتا ہے وہ چمکتے ہوئے ہوں گے۔ یہ حالت امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور کسی امت کی نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گھوڑے کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو اتر کی ہوا سے کہا کہ میں تم سے ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جو میرے بھائیوں کے لیے عزت اور دشمنوں کے لیے ذلت کی وجہ بنے گا۔ تو ہوا نے عرض کیا کہ اے میرے رب، تو شوق سے ایسا جانور پیدا کر۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہوا سے گھوڑوں کو پیدا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں سے فرمایا کہ میں نے تجھ کو عربی نسل پیدا کیا، اور بھلائی کو تیرے ماتھے کے بالوں پر گاٹ دے کر باندھ دیا۔ تیری پیٹھ پر مال غنیمت لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جائیں گے۔ تیری روزی کا میں خود ذمہ دار ہوں گا، اور تیری مدد کروں گا۔ تیرے مالک کو تیری ضرورت اپنے کاموں کے لیے اور دشمنوں سے لڑائی کے لیے ہوا کرے گی، اور میں بہت جلد تیری پیٹھ پر اپنے نیک بندوں کو سوار کروں گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرتا ہے تو فرشتہ ان کو سن کر انہی الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب فرشتوں کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے گھوڑوں کو پیدا کیا ہے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ
اے ہمارے رب، ہم تیرے فرشتے تیری حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں، ہمارے لیے بھی تیرا کچھ انعام ہے۔ فرشتوں کی باتیں سن کر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے گھوڑے پیدا کر دیے کہ جن کی گردن اونٹوں کی گردن کی طرح تھی۔ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں میں سے جس کو چاہے گا مدد کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب گھوڑے دنیا میں آباد ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا کہ میں تیری ہی نناہٹ سے کافروں کو ذلیل کروں گا اور تیری اس آواز سے ان کے اوپر ڈر پیدا کروں گا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے سبھی 4 پیروں کے جانوروں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے پیش کیا تو ان سے کہا کہ میری ان مخلوق میں سے جس کو چاہو پسند کر لو۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے گھوڑے کو پسند کیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یوں ارشاد فرمایا، اے آدم، تو نے اپنے اور اپنی اولاد کے لیے ہمیشہ کے لیے عزت کو پسند کیا۔ جب تک وہ زندہ رہیں گے عزت بھی ہمیشہ رہے گی۔ اور کتاب صفات صدور میں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک درخت ہے جس کے اوپر کے حصے سے گھوڑے نکلتے ہیں اور نیچے کے حصے سے بھی، اور ان گھوڑوں کے لگام یاقوت کے ہوں گے، نہ وہ پخانہ کریں گے نہ پیشاب، اور ان کے بازو ہوں گے اور ان کے قدم وہاں تک پڑیں گے جہاں تک ان کی نگاہ جائے گی۔ جنتی ان پر سوار ہو کر جہاں چاہیں گے اڑتے پھریں گے۔ ان کو اڑتا دیکھ کر ان کے نچلے درجے کے لوگ کہیں گے، اے ہمارے رب، تیرے ان بندوں کو یہ انعام کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ یہ لوگ راتوں کو جاگ کر میری عبادت کرتے تھے اور تم لوگ سوتے رہتے تھے، یعنی کہ نماز تہجد ادا کرتے تھے، اور یہ لوگ دن میں روزے سے ہوتے اور تم کھانا کھایا کرتے تھے، یہ خرچ کرتے تھے اور تم کنجوسی کیا کرتے تھے، یہ لوگ میرے لیے جنگ لڑا کرتے تھے اور تم بزدلی کیا کرتے تھے، تو وہ لوگ مان لیں گے اور اس طرح وہ لوگ اپنی قسمت پر راضی ہو جائیں گے اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ میرے بھائیوں، آئیے بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ کون سے پیغمبر تھے جنہوں نے گھوڑے پر سواری کی۔ جو شخص سب سے پہلے گھوڑے پر سوار ہوئے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اسی وجہ سے گھوڑے کو عراب کہتے ہیں۔ اس سے پہلے وہ دوسرے جنگلی جانوروں کی طرح تھے۔ چنانچہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھانے کا حکم دیا تو یہ بھی فرمایا کہ میں تم کو ایسا خزانہ دوں گا جس کو میں نے خاص تمہارے لیے ہی رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حکم بھیجا کہ باہر جاؤ اور اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے دعا مانگو۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو دعا کے الفاظ بھی نہیں معلوم تھے اور آپ یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کیا مانگنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کا الہام ہوا، یعنی دل میں خیال آیا۔ جب آپ علیہ السلام دعا مانگ چکے تو سرزمین عرب کے جتنے جنگلی گھوڑے تھے وہ سب کے سب حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آ کر جمع ہو گئے اور سب نے آپ کی فرما بردار میں سر جھکا دیا۔ اسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا تھا کہ تم لوگ گھوڑے پر سوار ہوا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وراثت ہے۔ نساء شریف میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ازواج مطہرہ کے بعد، یعنی اپنی تمام بیویوں کے بعد گھوڑوں سے زیادہ کسی سے محبت نہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی گھوڑا ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہر صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ دعا مانگنے کی اجازت نہ دی جاتی ہو کہ اے اللہ، انسانوں میں سے جس کو تو نے میرا مالک بنایا ہے اس کے دل میں میری محبت سب سے زیادہ ڈال دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گھوڑے کی 3 قسم ہے۔ نمبر 1 وہ گھوڑا جو رحمان کے لیے ہو، نمبر 2 وہ گھوڑا جو انسان کے لیے ہو، نمبر 3 وہ گھوڑا جو شیطان کے لیے ہو۔ رحمان کے لیے وہ گھوڑا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے جنگ کرنے کی غرض سے پالا جائے، اور انسان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس سے وہ سفر کرے، اور شیطان کے لیے وہ گھوڑا ہے جس پر شرط لگا کر ریس لگائی جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے قرآن پاک کی آیت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جن لوگوں کا اس میں ذکر ہے وہ کون ہے؟ ترجمہ: وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دن رات میں چھپا کر اور کھلے عام خرچ کرتے ہیں، بس ان کے لیے ان کے رب کے پاس ان کا بدلہ ہے،
और उन पर खौफ होगा और न वो गमगीन होंगे। चुनाचे इस आयत के जवाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये लोग अजबे खेल यानी घोड़े वाले हैं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घोड़े पर खर्च करने वाला उस शख्स की तरह है, इसके हाथ सदका बांटने के लिए हर वक्त खुले रहे और किसी भी वक्त बंद ना हो। क़यामत के दिन इन घोड़ों के पखाने और पेशाब से मुस्क जैसी खुशबू आएगी। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फरिश्ते 3 खेल के अलावा किस खेल में शामिल नहीं होते। नंबर 1 तो मर्द का अपनी औरत से खेलना यानी कि उसका दिल बहलाने के लिए उससे हंसी मजाक करना। दूसरा घोड़े दौड़ाना और तीसरा तीरबाजी करना। और घोड़े दौड़ाना शर्त लगाकर नहीं होना चाहिए, बल्कि यूं ही घोड़े को दौड़ाना चाहिए। शर्त लगाकर या बाजी लगाकर घोड़े को दौड़ाना जायज नहीं है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक अरबी शख्स हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचा और कहने लगा कि मुझको घोड़ों से मोहब्बत है, तो क्या जन्नत में भी घोड़े होंगे? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर तू जन्नत में दाखिल हुआ तो तुझको वहाँ पर परों वाले याकूत के घोड़े मिलेंगे। तू उन पर सवार होकर जन्नत में जहाँ चाहेगा उड़ता फिरेगा। और मेरे भाइयों, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़ों के ये नाम थे। नंबर 1 सकुब। ये नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वजह से रखा था कि वो घोड़ा पानी की धार की तरह तेज चलता था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घोड़े का नाम मुतजिस था और ये नाम उसकी अच्छी आवाज़ की होने की वजह से था। और नंबर 3 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घोड़े का नाम लहीफ था। लहीफ के माने लपेटने और ढाक के आते हैं। ये घोड़ा अपनी तेजी के सबब रास्ते लपेटता था, इसकी वजह से इसका नाम लहीफ रखा गया। नंबर 4 आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक घोड़े का नाम लिजात था। नंबर 5 एक का नाम सबा था। नंबर 6 इसी तरह एक घोड़े का नाम जर्ब था। नंबर 7 आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक घोड़े का नाम वर्द था। वर्द को आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु को तोहफे में दिया था। और इस घोड़े पर हजरत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जंग के वक्त सवार हुआ करते थे। और ये वो घोड़ा था जो बहुत सस्ते दामों में बिकता हुआ मिला था। मेरे भाइयों, इसी तरह हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को घोड़े से बहुत मोहब्बत थी। चुनाचे एक दिन आप अलैहिस्सलाम ने घोड़ों की दौड़ लगाई और आप अलैहिस्सलाम इन घोड़ों की दौड़ में मशगूल हो गए, यहाँ तक कि नमाज असर का वक्त जाता रहा और सूरज डूब गया। जब आप अलैहिस्सलाम को बाद में इस चीज़ का पता चला तो आप अलैहिस्सलाम को बहुत अफसोस हुआ और आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर तौबा और इस्तगफार किया। फिर इसके बाद आप अलैहिस्सलाम ने ये हुक्म इरशाद फरमाया कि मेरे पास घोड़ों को लाया जाए। चुनाचे तमाम घोड़ों को आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर किया गया। आप अलैहिस्सलाम ने इनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए इनको हमेशा हमेशा के लिए अल्लाह ताला की रजा के लिए आजाद कर दिया। चुनाचे आप अलैहिस्सलाम के इस अमल से खुश होकर अल्लाह ताला ने हवा को आप अलैहिस्सलाम के वश में कर दिया। फिर आप अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर सवार होकर हवा में सैर किया करते थे और जहाँ पर आप अलैहिस्सलाम को जाना हुआ करता था वो हवा बहुत तेजी के साथ आप अलैहिस्सलाम को वहाँ पर पहुँचा दिया करती थी। और इस वाक़े के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो कोई शख्स अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी चीज़ को तर्क कर देता है तो अल्लाह ताला उससे बढ़कर और बेहतर चीज़ उस शख्स को अता फरमा देता है। मेरे भाइयों, घोड़े का सरी हुक्म यह है कि घोड़े को खाना मकरूह है क्योंकि ये एक जंगी हथियार है। इसी वजह से घोड़े को खाना मकरूह करार दिया गया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हर जानदार के साथ मोहब्बत करने और इस पर रहम करने की तौफीक अता फरमाए और हमें हर वक्त जिहाद के लिए तैयार रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।